صبر کرنا اگر مشکل لگ رہا ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ ایسا بدلہ دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے ہی تھام لیا کریں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہتر ہی سوچا ہوگا۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ لوگ صرف مشورے دیتے ہیں، ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے بس صبر کرنا سیکھ لیجئے، وقت بدل جائے گا کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ محبوب اگر اللہ ہو تو محبوب کے قرب کی خواہش کسی اور خواہش کو قریب کہاں آنے دیتی ہے۔ دوسروں کا درد محسوس کریں، اپنے درد میں کمی محسوس ہوگی۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ جانتے ہو بہترین وقت شروع ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اپنے سینے میں اس غم کو بھی جگہ دیتے ہو جو اس خوشیاں دینے والے رب نے محض آزمائش کے لیے دی، اور پھر ضبط کے بندھن میں باندھ کر تم اپنی ذات کی فنا کر کے عاجز ہو جاتے ہو، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہارے حالات کا رخ بہت بہترین راستوں پر موڑنے والا ہے۔ جانتے ہو اللہ تو مسلسل انسان کو یہ یاد دہانی کرواتا رہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی فکر نہ لے جو اس کے اختیار سے باہر ہیں، اور ان کا خوف نہ دکھائے جن چیزوں کے بارے میں وہ مسلسل سوچتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی سوچوں کو اندیشوں سے پاک رکھو، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ سنو تم غموں پر مضطرب نہ ہو بلکہ خود کو ضبط کرنے کا عادی بناؤ، تو اللہ بھی تمہیں وہ طاقت عطا فرمائے گا جو تمہارے بہترین وقت کو شروع کرنے کا سبب بنے گا، اور پھر وہ تمہیں سب عطا ہوگا جو تم نے کبھی کاتب تقدیر سے مانگا ہے۔ اللہ تمہاری چاہتوں کا وہ سارے خزانے تمہاری جھولی میں بھر دے گا جس کے تم منتظر ہو۔ وہ تمہارے غموں کے اس سفر کو خوشیوں کی منزل بنا دے گا۔ اور جو دکھ آپ کو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں رکھی گئی ہے۔ ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، جب آپ خود اس کی طرف نہیں جاتے تو وہ آپ کو اس طرف کھینچ کر بلا لیتا ہے۔